السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو اسلام آباد میں مذاکرات ہو رہے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں آج، اور جے ڈی وینس صاحب یہاں سے جا چکے ہیں۔ تو اب جو 40 دن کی جو جنگ رہی ہے مڈل ایسٹ میں، تو اس کے اوپر بات کریں گے کہ اس سے کیا فرق پڑا ہے، اور آج کے مذاکرات کے پیچھے اصل میں امریکہ کا کیا پلان، خفیہ پلان تھا، اور یہ مذاکرات کی جو ٹائمنگ تھی وہ خاص طور پر بڑی امپورٹنٹ تھی، اور یہ ٹائمنگ کیوں رکھی گئی تھی اور اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، اور ایران نے کیوں یہ ساری جو مذاکرات ہیں وہ سارا ایران کے اوپر کیوں ملبہ ڈالا جا رہا ہے، اصل میں اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں۔ تو بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں آپ کے سامنے لے کے آئیں گے آج اس ویڈیو کے اندر، تو آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھنا ہے، انشاءاللہ بہت کچھ ملے گا۔ اور اس چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ لازمی کر لیجئے، کیونکہ کرنٹ افیئر کے اوپر اور بہت ساری چیزوں کے اوپر انشاءاللہ اس چینل کے اوپر بہت کچھ آئے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے تھے یہ اصل میں کیا پلان تھا، اور اس کے پیچھے کیا اصل میں مقاصد کیا تھے۔ اب اگر دیکھا جائے تو ایک پورا چین ہے جس کے اندر پہلے نمبر پہ تو یہ 40 روز کی جو جنگ ہے وہ کی گئی۔ اب یہ امریکہ اور اسرائیل کا ایک باقاعدہ پلان نظر آ رہا ہے کہ وہ اس کو فیزز کے اندر ایران کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہیں اب پتہ چل چکا ہے کہ ایران ایک ہی حملے کے اندر یا ایک ہی دفعہ کے اندر ان سے ایران کو گرایا نہیں جانا، اور نہ ہی ایران کی جو رجیم ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور کیونکہ ایران ایک باقاعدہ تیاری کے ساتھ بیٹھا ہے، اور 70 سال کی تیاری کر کے بیٹھا ہے کہ اس نے ایک سپر پاور کے ساتھ پنگا لیا ہے، سپر پاور کو ہرانا ہے۔ تو وہ کس طرح سے ہرایا جا سکتا ہے، ایران نے پورا ایک پلان بنا کے اس کو تیاری کی ہوئی ہے، اور انڈر گراؤنڈ ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہیں۔ اس نے چھوٹے ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے، اور ایک سپر پاور کی ایک بڑی پاور کو جو ہے وہ ناکوں چنے چبوا چکا ہے۔ تو وہ اب امریکہ نے جب یہ ساری چیزیں دیکھیں، اور تو اس دفعہ کیونکہ یہ پچھلے سال جب انہوں نے حملہ کیا تو پہلے اسرائیل نے حملہ کیا، اور جب اسرائیل نے دیکھا کہ اب جو ہے وہ ایران اس پہ حاوی ہو رہا ہے، اس کے میزائل جو ہیں وہ اسرائیل کے اندر گر رہے ہیں، تو اس وقت جب اسے لگا کہ اب میرے لیے جو ہے وہ مسئلہ بن رہا ہے، تو اس نے امریکہ کو کہا کہ مجھے یہاں سے نکالو، اس جنگ سے باہر نکالو۔ تو اس کے لیے پھر B-2 بمبر، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے آ کے وہاں پر بمباری کی، حالانکہ اس سے حاصل کچھ نہیں ہوا امریکہ کو، اور نہ ہی اسرائیل کو اس سے حاصل ہوا، نہ ایران کی جو افزودہ یورینیم تھی نہ تو وہ ختم ہوئی، نہ اسے لے جا سکے، نہ اسے ختم کر سکے، نہ ایران کے جو ایٹمی پلانٹس ہیں یا جہاں پر ان کی افزودہ یورینیم ہے اس کا انہیں کچھ پتہ چل سکا، اور نہ ہی اسے تباہ کر سکے۔ تو امریکہ نے وہاں پر بم گرائے اور ایک فاتحانہ اعلان کر دیا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، اب ایران کے اوپر حملہ کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو وہاں سے اسرائیل کو ایک ایگزٹ پلان ملا، اور اسرائیل نے اس جنگ سے ایگزٹ کر لیا۔ اب انہوں نے دوبارہ پلاننگ کی، اور انہوں نے اب سوچا کہ ہم اچھی پلاننگ کریں گے، پہلے سے یہ 3 گنا زیادہ فورسز لے کر آئے، اور 3 گنا ساری چیزیں تھیں، لیکن اس دفعہ بھی یہ ایران کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ اچھا، اس کے درمیان میں اگر دیکھیں نا تو یہاں پر آپ کو ایک اور چیز نظر آئے گی کہ یہ بیچ میں انہوں نے ایک وہاں سیول وار کی ایک سچویشن لانے کی کوشش کی، پہلے جنگ سے پہلے سیول وار لانے کی کوشش کی، وہاں پر احتجاج کروانے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی پوری طرح ناکام رہے۔ اس کی وجہ تھی کہ ایران کے اندر جو ہے وہ ایک باقاعدہ نظام ہے
جو یہ جو رجیم ہے، خامنائی رجیم، اس کا باقاعدہ نظام ہے اور اس کے اندر وہ کنٹرول کر رہے ہیں ہر چیز کو۔ IRGC ہو گیا یا ان کی جو دوسری فورسز ہیں جو کہ وہاں پر پولیسنگ کا کام کرتی ہیں، تو ان کا ایک پورا نظام بنا ہوا ہے کہ کس طرح سے احتجاج سے نپٹا جا سکتا ہے اور کس طرح سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو وہ بھی ان کا پورا پلان جو ہے وہ ناکام رہا ہے۔ اب اس کے بعد اگر دیکھیں انہوں نے جنگ شروع کی۔ اب جنگ شروع کی تو آتے ہی انہوں نے مین جو لیڈر تھے، بڑے لیڈر، جو کہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا بہتر سوچ رکھتے تھے، جو بچ بچاؤ والے لیڈر ہوتے ہیں عام لفظوں میں کہیں، تو ان کو انہوں نے آتے ہی ختم کر دیا۔ پھر یہ پوری جنگ کے اندر جو بھی اچھا لیڈر تھا، جو بھی اصل میں اسرائیل کا یہ پورا پلان ہے کہ جو بھی ایک مذاکرات کرنے والا لیڈر ہوتا ہے کہیں پر بھی، یا اس طرح کا جو لیڈر ہوتا ہے، وہ آتے ہی اس کو پہلے ہی ختم کر دیتے ہیں تاکہ اس کی جگہ پہ جو ہارڈ سوچ والے لیڈر ہیں، جو کہ کٹر سوچ والے ہیں، وہ سامنے آئے اور پھر ان کے ساتھ مذاکرات مشکل ہوتے ہیں اور پھر وہی جنگ کے اندر، کیونکہ اسرائیل قائم ہے تو وہ جنگ کی وجہ سے، وہ ہمیشہ لڑائی کرتا ہی رہتا ہے، کیونکہ ایول سوچ کے ساتھ ہی اسرائیل کو کریٹ کیا گیا تھا اور اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ اپنے کسی بھی پڑوسی کے ساتھ، جب تک اس کا پڑوسی تھوڑا سا بھی طاقتور ہوگا نا، اسے لگے گا کہ یہ میرے ساتھ ٹکر لے سکتا ہے، تھوڑی سی بھی اس میں گنجائش ہے تو وہ اس کو لازمی ہٹ کرے گا۔ تو وہی چیز ہے، اسرائیل نے وہی کام کیا، سارے لیڈر کو ختم کر دیا اور یہ 40 روز کی پوری جنگ لگی رہی۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہوا کہ امریکہ جو کہ ایک سپر پاور ہے، اب وہ اسرائیل کی طرح نہیں ہے۔ اسرائیل کی سوچ کچھ اور طرح سے ہے، حالانکہ وہ امریکہ کے اوپر حاوی ہے اسرائیل، اور امریکہ کی جو مین لیڈرشپ ہے اس کو اس نے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ زائنس کا باقاعدہ یہ پیچھے پلان ہے، جب سے اسرائیل کریٹ ہوا ہے تو انہوں نے امریکہ کو اور سارے آپ کہہ لیں یورپین کنٹری کو انہوں نے ایک طرح سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے، اور امریکہ کو تو یہ سکسیسفلی کنٹرول کر ہی رہے ہیں۔ آپ ساری دنیا کے سامنے ہے، یہ کوئی خفیہ بات تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے اب امریکہ اس جنگ میں جب آیا تو اس کے لیے یہ مسئلہ بن گیا، وہ ایران کو گھٹنوں پہ نہیں لا سکا اور اپنا نقصان کرواتا گیا مسلسل، اور حالانکہ ایران کا بھی اس میں نقصان ہو رہا ہے، اب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایران کا نقصان نہیں ہوا، لیکن جو اسٹریٹجک پوائنٹس تھے، جو اب جیسے امریکہ آیا تو اس نے کہا میں رجیم چینج کر دوں گا، اب انہوں نے ٹاپ لیڈرشپ کو قتل بھی کر دیا، شہید بھی کر دیا، لیکن پھر بھی وہ جو مقصد تھا رجیم چینج کا وہ نہیں ہوا، کیونکہ ایران کے جب تک عوام اس رجیم کے خلاف نہیں ہوں گے ٹوٹلی، تب تک اس رجیم کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو اب اس کی جگہ نئی لیڈرشپ آ گئی، نیا سارا کچھ آ گیا، نہ ہی وہ افزودہ یورینیم کا کچھ کر سکا اس پورے 40 دنوں کے اندر، تو اب وہ یہاں سے نکلنا چاہتا تھا، اب اسے ایگزٹ پلان چاہیے تھا۔ انہوں نے اب وہ فیزز کی بات جو میں نے شروع میں کی ہے، وہ فیزز والے کام انہوں نے کرنا ہے، انہیں ایک ابھی ایگزٹ پلان چاہیے تھا، ایک بار وہ ایگزٹ کرتے، ایگزٹ کرنے کے بعد انہوں نے دوبارہ آنا ہے، اب وہ جب بھی آنا چاہیں، لیکن ابھی ہم واپس آتے ہیں تھوڑا سا، جو ہم نے شروع میں بات کی تھی، جو ابھی اسلام آباد کے اندر یہ مذاکرات ختم ہوئے ہیں، اس طرف آتے ہیں کہ یہاں پر کیا پلان چل رہا تھا۔ تو بات کریں تو یہاں پر پاکستان کی بھی نیت صاف تھی، ان کا بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس پلان میں شامل تھے، لیکن امریکہ کا اس کے پیچھے باقاعدہ پلان چل رہا تھا۔ اب جیسے ہی یہاں پر مذاکرات شروع ہوئے تو جے ڈی وینس صاحب جو ہیں وہ بار بار باہر آ رہے ہیں اور کالیں کر رہے ہیں، کبھی نتن یاہو کی کال آ رہی ہے تو کبھی ٹرمپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ٹرمپ کے ساتھ تو سمجھ آتی ہے، نتن یاہو کے ساتھ آپ بار بار کال پہ جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ نتن یاہو ہی ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے، پہلی تو یہ بات ہے۔ اب اس کے اندر ان کا منصوبہ کیا تھا کہ ہم کریں گے کیا، کہ ادھر مذاکرات ہو رہے ہوں گے،
اور ساتھ ہی ہم اپنا ہرمز کے اندر اپنے جو بیڑا ہے، اپنے جو جہاز ہیں وہ بھیج کر وہاں سے ہم جو ہے اس کو کلین کر لیں گے، اور پھر جو ہے اس کا کنٹرول ہم سنبھال لیں گے۔ اب انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، اور اس کے اندر انہوں نے اپنے جو بڑے 2 شپ ہیں ان کو اپنا ہرمز کے اندر موو کیا، لیکن اس میں ہوا کیا، انہوں نے ان کا جو پلان تھا اس کے مطابق انہوں نے الیکٹرانک جو سگنل ہے ان کو اپنے جام کیا، اور اس کو بڑا جہاز نظر آنے کی بجائے وہاں پر انہوں نے چھوٹی کشتی نظر آئے ریڈار کے اوپر، اس طرح کا جو ہے وہ الیکٹرانک سگنل بھیجنے کی کوشش کی، اپنے جو بڑے جہاز ہیں ان کے سگنل کو جام کر کے ایک چھوٹی کشتی کی طرح کی چیز دکھانے کی کوشش کی ریڈار کے اوپر، اور ابنائے ہرمز کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ایک بڑا سرپرائز ان کے لیے تیار تھا، کیونکہ ایران نے بڑی اسٹریٹجی کے ساتھ ابنائے ہرمز کو جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے۔ اس کے اندر اس نے کیا کیا ہے، ریڈار تو ایک الگ جگہ پہ ہے کہ ریڈار کے اندر کیا چیز آ رہی ہے، کون سا جہاز یہاں پر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، لیکن انہوں نے وہاں پر ایک پورا ایک جال بچھایا ہوا ہے، اور سرویلنس کر رہے ہیں اپنے ڈرون کے ساتھ۔ تو ان کے ڈرون وہاں پر لگاتار سروس کر رہے ہیں، ایسے سمجھیں کہ انہوں نے CCTV کیمرہ لگائے ہوئے ہیں پورے آبنائے ہرمز کے اندر اپنے ڈرون کے ساتھ، یعنی کہ ان کے ڈرون پورے آبنائے ہرمز کے اوپر چھائے ہوئے ہیں، پورا جال بچھا ہوا ہے، اور وہاں پر وہ سروس کر رہے ہیں۔ تو اب اگر ریڈار بند بھی ہو جائے تو جہاز تو وہاں پر نظر آئیں گے نا بھائی صاحب آپ کے، یعنی کہ آپ ایسے چھپ کے تو کہیں سے بھی جا نہیں سکتے۔ تو جیسے ہی وہاں پر جہاز نظر آئے تو وہاں IRGC نے وارننگ جاری کرنا شروع کر دی کہ آپ واپس چلے جائیں، نہیں تو پھر اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ بڑی گڑبڑ ہوگی۔ اب یہاں پر امریکہ کا ایک اور بھی پلان ہو سکتا ہے کہ اگر ہم پر حملہ بھی ہو جاتا ہے تو ہم کہیں گے کہ جی مذاکرات ہو رہے تھے اور بیچ میں انہوں نے ہمارے جہازوں کے اوپر حملہ کر دی۔ اب اگر IRGC چاہتا تو وہ حملہ کر کے ان جہازوں کو فوراً وہاں پر ختم کر سکتا ہے، کیونکہ ان کی رینج کے اندر تھے، اور 2 بڑے جہاز تھے، امریکن شپ تھیں جن کے جو کہ لڑاکا شپ تھی، تو اس کے اوپر وہ حملہ بھی کر سکتے تھے۔ اب مذاکرات کی ٹائمنگ کے دوران میں یہ سب ہونا، یہ ایران کے لیے بھی ایک مسئلہ تھا، تو انہوں نے انہیں وارننگ جاری کی۔ اب امریکن شپ نے جب سمجھا کہ اب ہمارے لیے بچنا مشکل ہے اگر ہم آگے اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں، تو پھر انہوں نے آدھا گھنٹہ ویٹ کرنے کے بعد آدھے گھنٹے کے اندر ہی انہوں نے ریٹریو کر لیا، انہوں نے واپس کر لیا اپنے جہاز۔ تو جیسے ہی یہ حملہ ناکام رہا تو امریکن نے جو الٹرنیٹ اس کا سوچا ہوا تھا انہوں نے وہی کرنا شروع کر دیا۔ ٹرمپ نے ٹویٹ کر دیا کہ ہم نے جو ہے وہ ہرمز کو خالی کروا لیا ہے، ہم نے مائنز صاف کر دی ہیں، اب راستہ صاف کر دیا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں پھر وہ آگے ہونے لگ گئیں کہ، اور اس کے ساتھ ہی پھر JD وینس صاحب یہاں سے جو ہے وہ یہ کہہ کر روانہ ہو گئے کہ ہم نے ایران کو اچھی آفر دی تھی، لیکن ایران نے ہماری جو ہے وہ شرائط کو نہیں مانا، اور مذاکرات یہاں پر ہم ختم کر کے جا رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ یہاں سے چلے گئے۔ ابھی تک کی جو نیوز ہیں، ایرانی وفد بھی واپس جا چکا ہے، اور جو امریکن وفد ہے وہ تو پہلے ہی جا چکا تھا۔ تو ابھی تک یہ والی سچویشن ہے کہ یہاں پر مذاکرات ختم ہو چکے ہیں، لیکن آگے مزید ابھی کوئی حملہ وغیرہ نہیں ہوا ابھی تک، اور ابھی تک تو سیز فائر ہولڈ ہے۔ لیکن اب ہو سکتا ہے کہ یہ آگے کنٹینیو رہے، جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے وہ انڈیا اور پاکستان کا سیز فائر ہوا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک تیسری جگہ پہ جا کے، تو ان کے آپریشن سندور کے بعد، کہ ہم تیسری جگہ پہ کسی ملک کے اندر جا کر اس کے اوپر مذاکرات کریں گے آگے پاکستان اور انڈیا، اور اس چیز کو آگے فائنل کریں گے، لیکن وہ ابھی تک جو ہے وہی سیز فائر چل رہا ہے۔ تو یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ امریکہ نے یہاں سے اس جنگ سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے،
وہ اب یہاں سے نکل چکا ہے، اور ابھی یہ کچھ عرصے کے لیے یہ اسی کو ہولڈ رکھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے کہ دوبارہ ایران کے اوپر حملہ کیا جائے۔ ابھی تک جو اس خفیہ پلان کے ناکام ہونے کے بعد کہ جو ٹرمپ کے دعوے ہیں، جیسے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے دنیا پر احسان کر دیا ہے، اور ہم نے جو ہے ہارمز کو خالی کروا دیا ہے، اور اس کے ابھی کچھ بھی بندش نہیں ہے، تو وہ بھی ایک طرح سے جھوٹا بیانیہ ہے۔ اس کے بعد ایرانی فضاؤں کے اوپر دعویٰ جو ان کا تھا وہ بھی ایک جھوٹا بیانیہ نکلا، کیونکہ اگر ایرانی فضاؤں کے اوپر ان کا قبضہ ہوتا تو ان کے جہاز نہ گرتے اور نہ تباہ ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو انہیں ایک باعزت یہاں سے اب انخلاء چاہیے تھا، وہ انہیں مل چکا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ کنٹینیو رکھیں کچھ عرصے کے لیے، اور پھر دوبارہ حملہ کریں گے۔ تو نیٹو جو ہے اس کی بھی ایک حقیقت سامنے کھل کے آئی ہے اس جنگ کے اندر، کہ امریکہ نے، حالانکہ وہی سب سے زیادہ اس کے اوپر نیٹو کے اوپر خرچہ کرتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس کی بات نہیں مانی گئی، اور ماننے والی بات تھی ہی نہیں۔ کسی اور ملک نے نہ تو امریکہ کے اوپر حملہ کیا تھا، ایران نے تو حملہ نہیں کیا تھا، حملہ تو امریکہ اور اسرائیل نے کیا تھا، تو اس لیے نیٹو نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا۔ ابھی اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ابنائے ہرمز کا کنٹرول جو ہے وہ ایران کے پاس ہے، اور ایران اور عمان جہاں تک لگتا ہے کہ ابھی وہ دونوں پلان کریں گے کہ اس کو ہم نے کیسے ٹول لینا ہے اور کتنا لینا ہے، یا کس طرح سے سپلٹ ہوگا، اور یہ ساری چیزیں مجھے لگتی ہیں کہ یہ ڈسکس ہوں گی اس کے اوپر۔ تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کیا اپڈیٹ آتی ہیں، تو اس کے مطابق پھر آپ کو آگاہ کریں گے۔ اگر یہاں پر ابھی اگر دیکھیں تو جو ایران نے یہاں پر ٹول ٹیکس لینا شروع کیا ہے، تو وہ اگر دیکھیں نہر سوئز اور نہر پاناما، یہ ان دونوں سے کہیں زیادہ ہے، یعنی کہ اس ابنائے ہرمز کے اندر آپ کو ٹول ٹیکس جو ہے وہ باقی سب جگہوں سے زیادہ مل سکتا ہے۔ اگر دیکھیں تو یہاں پر $70 بلین سے $90 بلین تک کا ٹول ٹیکس مل سکتا ہے ایران اور عمان کو، اور اگر اس کے کمپیریزن میں دیکھیں تو نہر پاناما کے اندر $5 بلین تک کا ٹیکس لگتا ہے، اور نہر سوئز کے اندر دیکھیں تو وہاں پر $10 بلین تک کا ٹیکس لگتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ ٹیکس $70 سے $90 بلین تک کا ٹیکس لگ سکتا ہے۔ اب اس کے اندر دیکھیں تو ابھی تک کی جو سچویشن ہے، باقی سارے ممالک جس طرح سے فرانس، اسپین، جنوبی کوریا، اٹلی، جاپان، یہ سارے جو ہیں انہوں نے ایران سے رابطہ کرنا شروع کر دیا ہے، اور ایران کو ٹول ٹیکس یوان کے اندر اور ایرانی کرنسی کے اندر، اور اسی طرح سے باقی ریال وغیرہ کے اندر جو ہے وہ پے کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو اس کا اگر ہم آخر میں اس کا جو آپ کہہ لیں کہ ون لائنر، یا اس کا جو آخری نچوڑ کہہ لیں، تو وہ یہ ہے کہ 40 روز کا جو جنگ ہے اس کا اختتام ہو چکا ہے۔ امریکہ اس خطے سے جو ہے اس کا انخلاء ہوگا۔ اگر میں یہاں پر تھوڑا سا آپ کو عالمی لیول کی بات بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کمزور ہو رہا ہے، جس طرح اس کا پیٹرول ڈالر، یعنی کہ ڈالر کے اندر جو پیٹرولنگ مصنوعات کی خرید و فروخت ہوتی تھی، تو وہ بھی اب ختم ہو رہی ہے۔ اس جنگ کی وجہ سے جو ہے وہ مزید اس کے اوپر اثر پڑا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو اگر دیکھیں تو امریکہ ویسے بھی کمزور ہو رہا تھا، اور اس جنگ کی وجہ سے اس خطے کے اندر اس کے جو اثرات ہیں وہ مزید کم ہوں گے، اس کا پیٹرول ڈالر کمزور ہوگا، اس کے مقابلے میں جو ریجنل کرنسیز ہیں وہ سٹرونگ ہوں گی، تو اس طریقے سے جو ہے امریکہ کی پاور ایسا ایسا ڈیکریز ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اور یہ سارا کچھ، حالانکہ اگر یہ جنگ نہ شروع ہوتی، اگر آپ کہیں کہ جنگ شروع ہونے کے ایک دن پہلے جو امریکہ کا سٹیٹس تھا، اب اس سے کہیں نیچے آ چکا ہے۔
اور اس میں ابھی دیکھیں تو آج کی یہ جو ہماری یہ ویڈیو تھی اس کا جو ایک تیسرا پوائنٹ ہے کہ جو یہاں پر یہ جو مذاکرات تھے اس کے اندر امریکہ ایک پلاننگ کے ساتھ آیا ہوا تھا، وہ یہاں سے نکلنا چاہتا تھا اور کچھ چھوٹی موٹی بدمعاشی کر کے وہ دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ میں ہی جیت چکا ہوں اور میرا ہی کنٹرول ہے۔ حالانکہ آبنائے ہرمز پہلے اوپن سی تھا اور اس کے اندر کوئی بندہ ٹیکس نہیں لے رہا تھا، کوئی بھی ملک کا ٹیکس نہیں لے رہا تھا، لیکن یہاں پر اب اسی کو بند کروا بیٹھا اور دوبارہ کھولنے کی کوشش کی تو اب اس فراڈ کے ساتھ بھی کھولنے کی کوشش کی تو وہ نہیں کھلوا سکا۔ لیکن اس کے بعد دیکھیں تو ایران جو ہے اس کے پاس اپنا ہرمز کا کنٹرول آ چکا ہے اور اس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ اگر اس کے اوپر جنگ مسلط کی جائے تو وہ اس کا جواب باقاعدہ دے سکتا ہے، بہادری کے ساتھ دے سکتا ہے، اور اس کی ٹاپ لیڈرشپ کو بھی شہید کر دیا گیا لیکن وہ پھر بھی کھڑا رہا۔ اور دوسرا جو اس نے ہمیشہ وارننگ دی تھی کہ میں اپنا ہرمز کو بند کروں گا تو اس نے بند کر کے بھی دکھا دیا اور اس کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا۔ اور ابھی تک سچویشن یہ ہے کہ ایران اگر کسی کو وہاں سے نہ گزرنے دے تو اس کی مرضی، گزرنے دے تو اس کی مرضی۔ تو اب ایران باقاعدہ جو ہے وہ آپ کہیں کہ صحیح معنوں میں ایک وکٹری حاصل کر چکا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ آنے والے حالات کیا ہوتے ہیں، اس کے اوپر ہم اپنا ایک تجزیہ جو ہے وہ پیش کرتے رہیں گے۔ اگر آپ اس کو پسند کرتے ہیں، آپ کو کچھ باتوں کی سمجھ آئی ہے یا آپ کے لیے یہ فائدہ مند تھا تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، اور اس سچویشن کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں کہ ایران کے اوپر امریکہ کیا دوبارہ حملہ کر سکتا ہے یا اسرائیل اس کے اوپر دوبارہ حملہ کرے گا؟ تو اس کے اوپر ہمیں آپ کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور بتائیے گا کہ ہماری ویڈیو کس طرح کی ہے، اور ویڈیو کے اوپر بھی ایک اپنی رائے دیجیے گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر ایک اور ٹاپک کے ساتھ، تو اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔